زکوٰۃ کے بیان میں احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے۔ زکوٰۃ کے بیان میں مزید احادیث مبارکہ پڑھ کر چھٹے حصے کا آغاز کرتا ہوں۔ 6ویں حصے سے حدیث مبارکہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سوال سے بچنے کا بیان۔ اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انصار کے کچھ لوگوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یعنی روپیہ پیسہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا، پھر انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میرے پاس جو مال و دولت ہو وہ میں تم سے اٹھا نہیں رکھوں گا۔ جو کوئی سوال سے بچے تو اللہ بھی اس کو بچائے گا، اور جو کوئی دنیا کے مال سے بے پرواہی کرے گا اللہ اس کو بے پرواہ کرے گا، اور جو کوئی اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرے اللہ اس کو صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی، یعنی صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص اپنی دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے، اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آگے ایک اور یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے کہا، ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے عبید اللہ بن ابی جعفر سے، انہوں نے کہا میں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے سنا، کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، ہمیشہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسی بری صورت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کا ایک مچا بھی نہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے نزدیک آ جائے گا، ان کے بدنوں سے اتنا پسینہ نکلے گا جو کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اسی حال میں وہ اپنی مخلصی کے لیے آدم سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ سے، پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور عبداللہ بن صالح نے اپنی روایت میں اتنا بڑھایا ہے، مجھ سے لیث نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن ابی جعفر نے، پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلق کا فیصلہ کرنے کے لیے سفارش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں گے یہاں تک کہ بہشت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، جتنے لوگ وہاں جمع ہوں گے سب اس کی تعریف کریں گے۔ اسی باب میں آگے ایک اور دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے منشی وارد نے بیان کیا، انہوں نے کہا معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ تم مجھے کوئی حدیث لکھ بھیجو جو تم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، جو تم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ کو 3 باتیں ناپسند ہیں، ایک بے فائدہ بک بک، دوسرے روپیہ تباہ کرنا، تیسرے بہت مانگنا۔ آگے ایک اور اسی باب میں حدیث مبارکہ ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور میں بھی وہاں بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص جمیل بن سراقہ کو ان میں چھوڑ دیا، کچھ نہیں دیا، اور ان لوگوں میں مجھے وہی زیادہ پسند تھا۔ آخر میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے کان میں کچھ عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں شخص کی طرف سے کیا خیال ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم میں تو اس کو ایماندار سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان، پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا، بعد میں جو حال جانتا تھا اس نے زور کیا، میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں شخص سے آپ کیوں خفا ہیں؟ میں تو قسم خدا کی اس کو ایماندار سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان۔ سعد نے کہا پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا، بعد اس کے جو حال اس کا میں جانتا تھا اس نے زور کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ فلاں شخص سے کیوں خفا ہیں؟ میں تو قسم خدا کی اس کو ایماندار سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان، 3 بار یہی گفتگو ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرا شخص اس سے زیادہ مجھ کو پسند ہوتا ہے، اس سے زیادہ مجھ کو پسند ہوتا ہے، میں یہ ڈرتا ہوں کہیں وہ اوندے منہ دوزخ میں نہ گرایا جائے۔ آگے اسی باب میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک دوسری روایت پڑھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے ایک لقمہ اور دو لقمہ اور ایک کھجور اور دو کھجور کی خواہش اس کو در بدر پھراتی ہے، بلکہ پورا اور اصلی مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی کہ وہ بے پرواہ ہو جائے اور نہ کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اس کو ہرات دے اور نہ اٹھ کر سوال کرتا ہے۔ اور اسی باب میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک دوسری حدیث مبارکہ، یہ روایت آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس کو بیان کرتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر، میں سمجھتا ہوں یوں فرمایا پہاڑ پر جائے، اپنی رسی لے کر میں سمجھتا ہوں یوں فرمایا پہاڑ پر جائے، وہاں لکڑیاں چنے، اس کو بیچ کر آپ کھائے اور ہرات بھی کرے، اس کو بیچ کر آپ کھائے اور ہرات بھی کرے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر میں سمجھتا ہوں یوں فرمایا پہاڑ پر جائے، وہاں لکڑیاں چنے، اس کو بیچ کر آپ کھائے اور ہرات بھی کرے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔